औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यास्मीन ऑडियोज़ नॉवल। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है मेरे डैडी की दुल्हन, जिसको तहरीर किया है मरियम साजिद ने और आवाज़ है आलिया कुरैशी की। उम्मीद करते हैं तमाम नॉवेल्स की तरह आपको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। जिसने ये बात सुनी हैरत से गंग रह गया। सबाहत और फरहत की अम्मा ने तो अपना माथा तक पीट लिया था। इनका बस नहीं चल रहा था कि अपनी बेटियों के दिमाग से ये खन्नास कैसे निकालें। फरहत, मैं तो तुझे बड़ा ही अक्लमंद समझती थी, मगर तूने तो अक्लमंदी का ऐसा आला सबूत पेश किया है कि पूरा ख़ानदान अर्श अर्श कर उठा है। अम्मा, मेरी भी तो सुने। मैं मिनमिना कर बोली, मगर अम्मा अब कुछ सुनने के लिए बचा है? अपने साथ साथ इतना घोड़ी को भी मिला लिया है। तौबा तौबा, तुम्हारे दिमाग में ये नादिर ख्याल आया तो आया कैसे? और तू चुप कर। उन्होंने एक अदद अम्मू का सबाहत को भी पड़ा, जो बेचारी मेरी हमायत में कुछ बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अम्मा, अब इसने अपने लिए एहतजाज किया। अब तो कुछ लिहाज कर लें, अब तो मैं शादीशुदा हूँ। इसने अपने नए नकोर दुपट्टे का पल्लू दांतों तले दबा कर कहा। मगर अम्मा का एक और करारा सा हाथ पड़ने पर वो गिरते गिरते बची। शादीशुदा होकर क्या पर निकल आए हैं तेरे? हैं? अपनी हरकतें देखी हैं? मैं कहती हूँ कि ये सोच तुम दोनों के दिमाग में घुसी कैसे? अम्मा ने 10 दफ़ा का दोहराया हुआ सवाल दोबारा घुमा फिरा कर किया, मगर जवाब सुनने की रुदाद न थी। इसलिए मैंने जैसे ही दोबारा कुछ कहने के लिए मुंह खोला, अम्मा प्लीज़ मेरी बात तो सुन लें। मगर मेरा यह जुमला बेचारा हमेशा की तरह अम्मा की गोलाबारी की नज़र हो गया। अम्मा, मुझे बताओ कि आजकल के लोग अपनी लड़कियों के लिए अव्वल तो छड़े छांट ढूंढते हैं। अगर किस्मत इतनी तेज़ ना हो तो कम से कम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि सास नंद का टंटा ना हो। अरे खुशकिस्मत हो तुम दोनों जो ऐसी ससुराल मिली। ना सास ना नंद, बस एक बेचारा सा ससुर और 3 ये भाई। खुशी खुशी पूरे घर पे राज करने के बजाय तुम लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने चली हो। जिस शाख पर बैठी हो उसी को काट रही हो। तफ है तुम दोनों पर। मैंने सबाहत की तरफ देखा, वो भी मेरी ही तरफ देख रही थी। इस वक्त अम्मा से कुछ भी कहना बेकार था। आबिद अंकल यानी डैडी एक बहुत ही बेज़रर से ससुर थे। आज मेरी ही कोशिशों की वजह से मेरी तीसरे नंबर वाली बहन मेरी देवरानी बनकर मेरे ही घर उतरी थी। आज वलीमा की तकरीब भी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। इस घर की बड़ी बहू होने का एजाज़ मुझे हासिल था। मेरे बड़े देवर ने अपनी पसंद से शादी की थी। पता नहीं इस बोंगी सी तैयबा में इसे क्या नज़र आ गया था कि वो इसी से शादी करने पर अड़ गया था। हालांकि मैंने बड़ा ज़ोर लगाया कि वो किसी तरह मेरी दूसरे नंबर वाली बहन से शादी पर आमादा हो जाए, मगर वो टस से मस ना हुआ। लिहाजा तैयबा ही आखिरकार इसकी शरीक सफ़र बनी। मगर वो बोंगी मेरे लिए किस किस्म का ख़तरा न बन सकी, सो मैं भी मुतमईन हो गई। मगर फिर सबाहत के लिए मैंने इमरान देवर और आबिद साहब डैडी को राज़ी करके ही दम लिया। वैसे सबाहत भी कुछ कुछ तैयबा जैसी ही थी, मेरी हर बात आंख बंद करके मानने वाली। सो अब मेरी राजधानी को कोई ख़तरा लाहक ना था। मैं भरपूर तरीके से शादी इंजॉय कर रही थी। डैडी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? मैं किसी काम के लिए डैडी के कमरे में दाखिल हुई तो इन्हें अंधेरे में बैठा देखकर चौंक गई। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, तुम लोग एंजॉय करो ना। लेकिन आप? अरे भाई, तुम लोग एंजॉय करो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ अब। इस शोर शराबे में दिल घबराता है। उन्होंने टाला था। ओह डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे थोड़ी परेशानी हुई। अब शादी वाले घर में इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो खामखा रंग में भंग पड़ जाएगा। हाँ हाँ, तबीयत ठीक है, बस ज़रा थकावट हो गई है। ऐसा करो, आज मेरे लिए कुछ हल्की फुल्की चीज़ बना लेना। शादी का खाना खाकर तबीयत कुछ अजीब सी हो गई है। उन्होंने बेचारगी से कहा। जी,
مجھے خود اپنی آواز مری مری محسوس ہوئی تھی۔ اب بھلا لاؤنج میں جمی محفل کو چھوڑ کر میں اتنے بھاری کپڑے پہن کر کچن میں چلی جاؤں؟ ایسے میں اچانک یہ خیال میرے ذہن میں آیا، مگر میں نے اسے سر کے ساتھ ہی جھٹک دیا۔ پاگل ہوں میں بھی؟ میرے قدم لاؤنج کی طرف تھے۔ فرحت، عاصم کی آواز پر میرے ساتھ ساتھ لاؤنج میں بیٹھے دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ تم نے ڈیڈی کے لیے الگ سے کھانا نہیں بنوایا؟ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں ان کا یوں پوچھنا مجھے کچھ عجیب لگا۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ اس وقت میں نے خود نظر انداز کیا تھا اور بعد میں واقعی بھول گئی تھی۔ ایسے کیسے بھول گئی تم؟ تمہیں دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، حد ہوئی ہے لاپرواہی کی۔ میرا بس نہیں چلا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ عاصم ڈیڈی کی طبیعت کا سن کر ان کی کمرے کی طرف لپکے، جبکہ میں، طیبہ اور دلہن بنبی صباحت ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتی رہ گئی، اور وہی خیال جو میں پہلے جھٹک چکی تھی ایک دفعہ پھر میرے دماغ میں آیا۔ ویسے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، میں سوچ کر مسکرائی۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے یوں اچھل کر بیٹھے جیسے انہیں بچھو نے ڈنگ مار لیا ہو۔ ویسے ان کا یہ رد عمل میری توقع کے عین مطابق تھا، مگر انہیں ہر حال میں راضی کرنا تھا۔ عاصم، آپ پلیز میری بات پر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ حد ہو گئی ہے فرحت، وہ ناراضی سے بولے۔ عاصم دیکھیں، ابھی آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو میں نے یہ بات ڈیڈی کے ہی فائدے کے لیے کہی ہے۔ اس عمر میں انسان شریک حیات کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ وہ بہت اکیلے ہو گئے ہیں، مجھے انہیں ہر حال میں قائل کرنا تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے نا؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہم سب ساتھ تو ہیں ان کے، پھر کیسے وہ اکیلے ہو سکتے ہیں؟ اوف، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ ذرا سی بات میرے اتنے قابل شوہر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عاصم، شریک حیات کی کمی انسان کا ہجوم بھی بھورا نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھیں تو صحیح، جو جگہ جو مرتبہ بیوی کا ہوتا ہے وہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ انسان ہر بات، ہر کام اپنی اولاد اور بیویوں کو، بہوؤں کو نہیں کہہ سکتا۔ پوری رات انہیں مناتے ہوئے گزر گئی، مگر میری بات میرے سرتاج کے دماغ میں نہ سما سکی، اور پھر اسی لیے صبح اٹھنے میں بھی دیر ہو گئے، اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، اس لیے مجھے تیز تیز ہاتھ چلا کر ناشتہ تیار کرنا پڑا تھا۔ عاصم اور عبید تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ڈیڈی اخبار پڑھ رہے تھے۔ فرحت بیٹا، میرے لیے چائے نہیں بنانا۔ میں ان کے لیے چائے بنانے لگی تو انہوں نے روک دیا۔ کیوں ڈیڈی؟ وہ رات دیر سے عاصم اور عبید نے میری طرف اس نظر سے دیکھا کہ مجھے وضاحت اپنی پڑی شرمندہ ہو کر۔ ارے نہیں بھائی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح میں نے چائے پی لی تھی۔ باقی لوگوں کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے آرام سے بتا دیا۔ آپ نے خود بنا لی؟ مجھے بیک وقت حیرت اور شرمندگی ہوئی۔ ڈیڈی مجھے اٹھا دیتے نا۔ ارے نہیں بھائی، ذرا سی چائے ہی تو بنائی تھی۔ اب اتنے سے کام کے لیے میں تم لوگوں کو جگاتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ ڈیڈی کی بات کے اختتام پر میری جتاتی ہوئی نظر بڑی غیر ارادی طور پر عاصم پر پڑی تھی، جو ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے تھے، اور اگلے ہی دن عاصم نے اپنی رضامندی دے دی۔ بس عاصم کے راضی ہونے کی دیر تھی، چھوٹے دونوں بھائی بھی ذرا سی حل و حجت کے بعد مان گئے، اور ان کی بیویاں تو تھیں ہی میری فرما بردار، سو دونوں نے چوں بھی نہ کی۔ ڈیڈی رات کو کھانے کے بعد حسب معمول اسٹڈی میں گئے، تو ہم سب خلاف معمول لائن بنا کر ان کے پیچھے پیچھے اسٹڈی کے دروازے تک جا پہنچے، مگر اندر جانے کی ہمت، اوہو، میں جھنجھلائی۔ عاصم چلیں بھی؟ میں کیوں؟ پہلے تم جاؤ، لیڈیز فرسٹ۔ وہ بکھلا گئے۔ اوف، آپ لوگوں کو یہی کھڑے کھڑے ٹائم ضائع کرنا ہے کیا؟ عمران میں صبر نامی چیز کی خاصی قلت تھی، تو یہ چلے نا۔ میں نے عاصم کی طرف اشارہ کیا۔ تم چلو، عاصم نے کہا۔ آپ بڑے بیٹے ہیں، میں نے انہیں یاد دلایا، اور تم بڑی بہو ہو۔ عاصم نے بھی حساب برابر کیا۔
اتنے میں اسٹڈی کا دروازہ کھلا۔ جہاں ہماری سرگوشیوں کو بریک لگے وہیں ڈیڈی بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ حیران پریشان ہمیں دیکھ رہے تھے جو ایک لائن میں اسٹڈی کے باہر کھڑے تھے۔ خیریت، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی حیرانی اب پریشانی میں بدل گئی تھی۔ وہ ڈیڈی، ہم سب یک زباں بولے اور پھر جھنپ کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ آخر کار میرے مجازی خدا نے ہمت کی۔ وہ ڈیڈی، ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ تم سب کو؟ انہوں نے باری باری سب کو تکتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ اتنی سی بات کہہ کر وہ میری طرف دیکھنے لگے، یعنی اب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اچھا آ جاؤ اندر، کوئی مسئلہ ہے تو مل کر حل کر لیتے ہیں۔ دروازے سے ہٹ کر انہوں نے سب کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاں بتاؤ، انہوں نے عاصم سے پوچھا تو وہ مدد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر باری باری سب کی طرف دیکھا مگر سب کے سر جھکے ہوئے تھے، لہٰذا تھوک نگلتے ہوئے انہیں بات شروع کرنی پڑی۔ وہ دیکھیں ڈیڈی، آپ نے ہم تینوں کو پال پوس کر اکیلے ہی جوان کیا ہے، پھر ہماری شادیاں کی، ماشاءاللہ آپ نے اپنی ساری ذمہ داری پوری کی۔ عاصم کی تمہید کافی لمبی ہو گئی تھی مگر اصل بات پر آ کر ان کی زبان رک گئی۔ بیٹی جی، یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں، تم اصل بات پر آؤ، اور اصل بات ہی کی تو مصیبت تھی جو کسی کی زبان پر آ کر نہ دے رہی تھی۔ ڈیڈی، ہم لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہم اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس عمر میں عبید نے بڑے اعتماد سے بات شروع کی تھی مگر پھر وہی اصل بات پر آ کر ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اس عمر میں کیا؟ ڈیڈی نے سوالیہ انداز میں عبید کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کی شادی کر دی جائے۔ عمران سے اتنی دیر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، سو وہ ایک دم بول پڑا اور پھر خود ہی سکتے میں آ گیا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ یہ بیہودہ خیال تم لوگوں کے دماغ میں آیا کیسے؟ انہوں نے سب کو پورے انصاف سے گھورا۔ باقیوں کے تاثرات کیا تھے یہ میں نے نہیں دیکھ سکی کیونکہ میری نظریں میرے سر سمیت رکوع میں تھیں۔ ڈیڈی دیکھیں، اس میں آپ کی ہی بہتری ہے۔ عاصم کی منمنانے کی آواز سنائی دی تھی مجھے۔ تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے میری بہتری بتانے والے کہ شادی شدہ ہو کر خود کو میرا باپ سمجھنے لگے ہو؟ ڈیڈی نے نہ بیٹوں کا لحاظ کیا نہ بہوؤں کا، حسب توفیق سب کو بے نقط سنائی اور آخر میں سب کو کان لپیٹ کر باہر بھاگنا پڑا۔ مگر 2 ہی دن بعد انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑی جو میرا ہی پلان کرو تھی۔ فرحت بیٹے، میرے کپڑے پریس نہیں کیے؟ وہ اپنے کپڑے اٹھا کر آئے تو میں نے چپ چاپ بیٹھے اپنے بیٹے عبداللہ کو اٹھا کر جھلانا شروع کر دیا۔ وہ ڈیڈی، عبداللہ نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، وقت ہی نہیں ملا، بس عاصم کے ہی مشکل سے کیے تھے۔ آپ طیبہ سے کہہ دینا۔ ابھی وہ طیبہ کی طرف مڑے ہی تھے کہ وہ بول اٹھی، سوری بھابھی، مجھے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے نا عبید نے آتے ہی شور مچا دینا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے صباحت کی طرف دیکھا جو لاؤنج میں بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، پھر وہ کپڑے اٹھا کر اندر چلے گئے۔ اگلے دن وہ طیبہ کے پاس گئے تھے۔ طیبہ بیٹے، کتنے دنوں سے میرے کمرے کی صفائی نہیں ہوئی، سارا کمرہ اوندا پڑا ہے، کام والی چھٹیوں پر ہے کیا؟ وہ ڈیڈی، دراصل کام والی تو آتی ہے مگر اس کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کروانی پڑتی ہے۔ فرحت بھابھی اور صباحت تو اپنے روز مرہ کی صفائی کروا لیتی ہیں اور میں اپنے کی تو طیبہ نے رٹایا سبق پڑھ دیا تھا، اور صرف 1 ماہ کے ٹرائل کے بعد ہی اس کے نتائج ہمارے سامنے تھے۔ اسٹڈی میں ہی دوبارہ میٹنگ ہوئی تھی، تم لوگ جیتے میں ہارا، کر لو اپنا شوق پورا۔ ڈیڈی نے اعلان کیا تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اگلے ہی دن میں نے ناشتہ کروانے والی خالہ کو بلوا لیا۔ اس وقت صرف ہم تینوں ہی گھر پر تھے اور ساتھ ہی رشتہ کروانے والی خالہ بھی موجود تھی۔
سب نے مل جل کر ناشتہ کیا. پھر ہاں بھائی کس کا رشتہ کروانا ہے؟ اپنے برقعے کو سنبھال کر وہ آلتی پالتی مار کر صوفے پہ بیٹھ گئی. لڑکے کا یا لڑکی کا؟ اس کے سوال پر ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پھر طیبہ ہی بولی لڑکے کا مگر ہے بڑی عمر کا. تو یہ بات ہے. وہ اسٹراپ کر کے چائے پیتے ہوئے بولی. تو تم لوگوں کو کیسی لڑکی چاہیے؟ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ خالہ نے اگلا سوال داغ کر مجھے کچھ دیر کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا. ویسے لڑکا تو تم لوگوں کا جیٹھ ہے یا بھائی؟ ہم لوگوں میں ایک دفعہ پھر نظروں کو تبادلہ ہوا. وہ ہمارے ڈیڈی ہیں. میرے جواب پر خالہ غور سے ہمیں دیکھنے لگی. تو تم تینوں بہنیں ہو؟ ویسے سچ کو لگتی نہیں ہو. خالہ کو شاید خود سے اندازے لگانے کی عادت تھی مگر ہمارے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ پھر بول پڑی. لیکن تم لوگ کیوں اپنے سسر پر اور سر پر ستیلی ماں مسلط کرنا چاہتی ہو؟ تمہارے باوا تو اب اپنی عمر گزار چکے. ایویں کوئی دوسری عورت اس عمر میں ورغلا کر ساری جائیداد ہتھیار لے تو ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی تم لوگ. ویسے تمہاری ماں مری کب؟ خود ساختہ اندازے لگانے کے علاوہ بغیر سوچے سمجھے نان سٹاپ بولنے کی بھی عادت تھی انہیں. 1 منٹ خالہ. میں نے خالہ کو بریک لگوائے. ڈیڈی ہمارے سسر ہیں اور ہمیں ستیلی ماں نہیں ساس چاہیے. میری اس بات پر خالہ کا منہ کھلا رہ گیا. تم لوگوں کا دماغ تو ٹھیک ہے. خالہ نے حیرت سے ہمیں یوں دیکھا جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ رہی ہوں. تم میرے ساتھ مخول کر رہی ہوں ہے نا؟ خالہ زبردستی ہنس کے بولی مگر ہم تینوں ہی سنجیدہ شکلیں بنا کر بیٹھی رہیں. خالہ ہماری شکل پہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ سے مذاق کر رہی ہیں. صباحت نے سنجیدگی سے کہا. تو پھر خالہ بیچاری حیرت میں گھری ہوئی تھی اور ٹکر ہمیں گھور رہی تھی. جیسے ابھی ہم ہنس دیں گی اور کہیں گی کہ خالہ ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ہم ایسا کام کریں. آپ بتائیں آپ ہمارا کام کریں گی یا ہم کسی اور کو بلوا لیں؟ آخر کار مجھے خالہ کی بے تکلفی کو ختم کرنا پڑا. ارے نہیں. خالہ سکتے سے نکل کر بوکھلا کر بولی. آخر اپنی روزی پر کیسے لات مار سکتی تھی. اچھا بتاؤ تم لوگوں کو اپنے ڈیڈی کے لیے کیسی دلہن چاہیے؟ اب آپ نے کی نا اصل بات. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے خود ہی پوچھ لیا تھا ورنہ مجھے کہنا پڑتا. خالہ کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں نے وہ لسٹ گنوانی شروع کر دی جو میں نے پہلے سے ہی مرتب کر رکھی تھی. شکل و صورت اچھی نہیں ہونی چاہیے, پڑھی لکھی بھی بالکل نہ ہو, کہیں بہوؤں سے آگے نہ نکل جائے, کیونکہ میں اور طیبہ تو پھر FA پاس تھی مگر صباحت نے رو پیٹ کر بس میٹرک ہی کیا تھا, وہ بھی اتنے کم نمبروں سے کہ نمبر بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی. ہاں عمر درمیانی ہونی چاہیے, نہ اتنی جوان کہ بہوؤں کی برابری کرے اور نہ اتنی بڑھیا کہ سسر کے ساتھ ساتھ ساس کا وقت بھی پڑ جائے مفت کا. کام کاج میں ماہر ہو. ہماری فرمائشوں کے ساتھ ساتھ خالہ کا منہ بھی کھلتا جا رہا تھا. سلائی کڑھائی آتی ہو؟ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ درزی کے خرچے سے بچت ہو جائے. اتنے چکر لگانے پڑتے تھے, وقت اور پیسے الگ برباد ہوتے تھے. ہر طرح کے کھانے پکانے آتے ہوں, صفائی پسند و سلیقے والی ہو. صفائی طیبہ کے ذمہ تھی. غریب ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور ہاں آگے پیچھے کوئی نہ ہو. غریب ہو, زبان نہ چلاتی ہو, بلکہ اگر گونگی ہو تو زیادہ بہتر ہے. بچوں کو بھی تو سنبھال سکتی ہو. آخری نقطہ صباحت نے یاد کروا دیا. اور کسی بھی قسم کی ملازمت وغیرہ تو بالکل نہ کرتی ہو. مجھے یہ بات اچانک ہی یاد آئی تھی. اب اگر ساس صاحبہ بھی ملازمت پیشہ ہوتی تو ہمیں ان کے ہونے کا کیا فائدہ؟ ہاں مجھے ایک بات تو بتا ذرا. خالہ کے تیور ذرا جارحانہ تھے. تم لوگوں کو ساس ہی چاہیے نا,
पहले सोच लो अच्छी तरह, या फिर काम करने वाली माँ से या बच्चों को संभालने वाली आया। इतनी सारी खूबियाँ, बल्कि अनोखी खूबियाँ सुनकर यकीनन इनके 14 तबक रोशन हो चुके थे। ओहो खाला, बताया तो है सास ही चाहिए, मगर ऐसी नहीं कि जो आकर हमें ही दीवार के साथ लगा दे। तैयबा ने मुंह बनाकर वजाहत की। हाँ, ये तो तुमने बड़े पते की बात की है। चलो फिर मैं देखती हूँ, ढूंढती हूँ कोई ऐसा ही अनोखा पीस। जाते जाते भी वो तंज करने से बाज नहीं आई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो तलाश शुरू तो हुई। 3 माह हो चुके थे हमें सास तलाश करते हुए, मगर अभी तक कोई सास, सॉरी मेरा मतलब है कि कोई औरत इन शराइत पर पूरा नहीं उतर रही थी। मगर मेरा जोश वैसे का वैसा ही था। तोबा तोबा, इसकी आंखें देखी थी। मैंने और करते हुए तैयबा ने तबसरा करना शुरू कर दिया। इतनी अयार और मक्कार लग रही थी, और इंटरव्यू तो हमारा इस तरह ले रही थी जैसे हम इसे नहीं वो हमें देखने आई हो। ये वहां मत कहना था। और देखो जरा, पहली मुलाकात में कैसे मुंह फाड़ कर डैडी का नंबर मांग लिया। हम शक्ल से पागल दिखते हैं क्या? और जिन मोहतरमा का अभी ये हाल है, तो बाद में इसलिए हमारे सर पर चढ़कर नाचना था। मैंने अपनी राय का इजहार किया। और क्या, इन दोनों ने हमेशा की तरह मेरी हाँ में हाँ मिलाई। जैसे ही राहदारी अबूर करके हम लाउंज में दाखिल हुए, डैडी को वहां देखकर मेरा माथा ठनका। कहीं इन्होंने हमारे तबसरे सुन तो नहीं लिए। एक तो तैयबा की आवाज़ भी फटे हुए ढोल की तरह थी। फिर भी मैंने अपने तासुरात को नॉर्मल करते हुए कहा, अरे डैडी, आप इस वक्त घर में? खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल खैरियत ही है, ऐसे ही आज दिल चाहा कि ज़रा जल्दी घर चला जाऊं। उनका लहजा और तासुरात नॉर्मल ही थे। सो मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास तलाश में कहाँ तक पहुंची? कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने पूछा था, कोई उम्मीद भी है मिलने की? या उन्होंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा था, और ये पहली दफ़ा था जब उन्होंने इस सारे मामले में ज़रा दिलचस्पी ली थी। मुझे थोड़ी हैरत हुई थी। अरे डैडी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आप वक्त के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ रहे हैं ना? मैंने डैडी को तसल्ली दी। अरे इस उम्र में चांद सी दुल्हन की क्या ज़रूरत है, जब खुद मेरे सर पर चांद नमूदार होने लगा है। उन्होंने झींप कर कहा, अरे डैडी, ये इस उम्र से क्या मतलब है आपका? आप अभी भी बहुत यंग और स्मार्ट लगते हैं। तैयबा फौरन बोली, और उसका कहना कुछ ऐसे गलत भी ना था। मगर डैडी अपना ख्याल नहीं रखते थे, और ख्याल रखने वाली कोई थी ही नहीं। हालांकि अगर वो अपनी ड्रेसिंग पर ज़रा सा ध्यान देते तो कम से कम अपने बेटों के बड़े भाई ही लगते थे। अरे भाई लगता हूँ ना, तो नहीं। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। आज काफ़ी अरसे बाद अम्मा की तरफ चक्कर लगाता तो अम्मा फिर वही किस्सा लेकर बैठ गईं। वही मेरी अक्ल पे मातम, बगैर मेरी कोई बात सुने कही जा रही थी। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। च हाय, पता नहीं इस लड़की की अकल घास चरने चली गई थी। इशारा मेरी तरफ था। अरे कभी सुना है कि किसी ने इस तरह किया हो? हैं? वही 100 दफा का दोहराया हुआ अम्मा का इन दिनों का फेवरेट तरीन जुमला। पता नहीं ये खन्नास कैसे घुसा मेरे तुम्हारे दिमाग में। अम्मा, पहले मेरी बात तो सुन ले। अम्मा एक लम्हे के लिए चुप हुई, तो मैंने फिर सफाई देने की कोशिश की। हम कोई कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी नहीं मार रहे, बल्कि बस मैं इतना ही कह सकी थी। अम्मा फिर शुरू हो गई थी, ऐ टोपड़े, कुल्हाड़ी नहीं मार रही हो ना तो और क्या कर रही हो? अब के मैं अम्मा की चुप होने के साथ ही बोल पड़ी, वरना मौका ना मिलता। अम्मा देखें, डैडी ने अपने सब बेटों की शादी कर दी है, तो वो भी मेरी ही अम्मा थी। फिर बोल पड़ी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी अपनी भी शादी कर दी जाए अब? ओहो माँ, खुदा के लिए पहले सुन तो ले।
मैं कह क्या रही हूँ? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और अब छलकने को बेताब था। कोई सुनने वाली बात हो तो सुनो ना। उफ, मैंने मदद तलब निगाहों से सबाहत की तरफ देखा। अम्मा प्लीज, एक दफा आप बाजी की पूरी बात सुन लें, फिर जो मर्जी कह लीजिएगा। सबाहत के कहने पर अम्मा ने बमुश्किल चुप होकर मेरी तरफ यूं देखा जैसे कह रही हो चलो करो बकवास। मैंने बेख्तियार गहरा सांस लिया। बात दरअसल ये है अम्मा, मैं देख रही थी कि अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर फिर जब्त कर गई। कहने को तो डैडी ने बेटों की शादियां कर दी हैं, मगर अब इन बेटों को हर वक्त यही ख्याल सताता है कि डैडी अकेले हैं, कहीं भी आने जाने का प्रोग्राम बन जाए तो ये कहकर कैंसिल करवा देते हैं कि डैडी अकेले होंगे, डैडी ना हो गए, कोई बच्चे हो गए। डैडी को ज़रा सा नज़ला कभी हो जाए तो इसका इल्ज़ाम भी हमारे सर आता है कि हमने ख्याल नहीं रखा। फिर परहेज़ी खाने अलग बनाओ, वक्त बे वक्त की चाय बनाओ, इनके कपड़ों का ख्याल, इनके रूम की सफाई, और उम्र इनकी तो ज़रा सी भी गर्द नज़र आ जाए डैडी के रूम में तो इतनी इंसल्ट कर देते हैं कि तौबा। सबाहत ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, अम्मा भी सोच में पड़ गई थी। अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है, तीनों बेटों की हर बात डैडी से शुरू होती है और डैडी पर ही खत्म। तो इसका हल ये निकाला है तुम लोगों ने कि इनकी शादी कर दी जाए। जी, मैंने फौरन सर हिलाया कि शुक्र है अम्मा के ताने तो बंद हुए। मगर यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक के बजाय दो दो को संभालना पड़ जाए तो फिर तुम पर फरहत। अम्मा को मेरा आइडिया बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, लिहाजा मेरा मुंह लटक गया और मुझे यूं देखकर सबाहत भी मुंह बनाकर बैठ गई। ना, मुझे ये बताओ। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद अम्मा को कुछ याद आया, जैसे अगर आने वाली सचमुच वाली सास बन गई तो हर चीज पर कब्जा कर लिया तो सर पकड़कर रोगी। और अम्मा की इस बात पर मुझे याद आया कि प्लान का एक अहम पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं अम्मा को। ओहो माँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। दरअसल इसी वजह से तो इतनी देर हो रही कि हमें हमारी मर्जी की सास नहीं मिल रही है। मर्जी की सास कोई आड़ू पर तैयार करवाई है? अम्मा ने हैरत से बारी बारी हम दोनों की शक्लें देखी। नहीं अम्मा, बस ऑर्डर पे ही तैयार करवाई है, बिल्कुल हमारी मर्जी की खूबियों की मालिक। फिर मैंने अम्मा को अपनी मतवक्का सास की सारी खूबियां गिनवाई तो अम्मा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तो ये बात है, अब वो खुश थी। अगर ऐसी ही बात थी तो पहले क्यों नहीं फूटी? अम्मा ने जब ये जुमला कहा तो मेरा दिल चाहा कि अपना सर दीवार से दे मारूं। आज फिर हम लोग खाला के साथ एक सास देखने आई थी। घर तो तकरीबन हमारी मर्जी का था, जिसके दरो दीवार से गुर्बत, टपक और सलीका छलक रहा था। लड़की की 6 बहनें थी जब मैं वो सबसे बड़ी थी, और वही घिसी पिटी कहानी थी कि बड़ी बहन ने छोटी बहनों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी थी। बाप तो काफ़ी अरसे पहले फौत हो गया था और माँ भी कुछ अरसा हुआ वफात पा चुकी थी। सो अब लड़की के आगे पीछे वाकई कोई नहीं था। इस वक्त बैठक नुमा कमरे में हम चारों के साथ लड़की की 2 बहनें और एक रिश्ते की खाला बैठी हुई थी। तीनों की ही शक्लें वाजिबी सी थीं, वो तीनों हमारे आगे पीछे जा रही थीं। लड़की की खाला तो लड़की की कुर्बानियों की कहानियां सुना सुना कर थक ही नहीं थी, और मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि चलो देर से ही सही, कम से कम हमें अपनी मर्जी की सांस मिलने की उम्मीद तो हुई थी। मैंने 100 का नोट निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। मेरा इरादा था कि आज ही बात पक्की करके जाऊंगी। अरे बहन, लड़की को तो बुलवाएं। खाला ने लड़की की बहन से कहा तो वो उठकर अंदर चली गई। बस बहन, छोटी बहनों के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। बाकी सबकी तो बात तय है, बल्कि 3 की तो शादियां भी कर चुकी। अब अगर अल्लाह ने चाहा तो इसका भी जल्द ही कोई जोड़ मिल ही जाएगा। पहले तो फिर भी माँ का सहारा था, अब तो वो भी नहीं रहा, और अब अकेली लड़कियां कैसे रह सकती हैं। फिर उन्होंने दरवाजे की तरफ निगाह लगाई। अरे समीना बेटा, अब आ भी जाओ।
دروازے کا پردہ ہٹا اور وہ اندر داخل ہوئی اور خالہ سمیت ہم سب کے منہ حقیقتاً کھل گئے۔ یہ طیبہ کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے جو بسکٹ چائے میں ڈبویا تھا وہ مکمل طور پر چائے میں غرق ہو چکا تھا۔ صباحت کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ارے یہ سب سے چھوٹی ہے، سمینہ، لڑکی کی خالہ نے ہماری شکلیں دیکھ کر ہماری غلط فہمی دور کی۔ اس کی بات بھی طے ہے، انہوں نے ہماری تسلی کروائی۔ وہ لڑکی سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ کم وقت اتنی حسین تھی کہ میری نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال ہماری سانسیں بحال ہوئی تھیں کچھ۔ توبہ، یہ لڑکی تو فتنہ تھی، چلتا پھرتا۔ میری نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اتنے میں ایک دفعہ پھر پردہ ہٹا اور ایک اور گریسفل سی لڑکی اندر داخل ہوئی، جو پہلی والی ہی کی طرح حسین تھی مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ ہے سمینہ، لڑکی کی خالہ کی صدا نے مجھے اس لڑکی کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے ہم تینوں کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ یہ سمینہ تھی؟ اوہ، میں نے جھرجھری لی۔ یہ میری سانس کہاں سے لگتی ہے؟ توبہ توبہ، الٹا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں خود اس وقت اس کی سانس لگ رہی تھی۔ بیچاری غربت کی چکی میں پس رہی تھی تو اتنی حسین تھی۔ اگر اس کی شادی ڈیڈی سے ہو جاتی تو میں نے اپنا سر جھٹکا اور مٹھی میں دبائے ہوئے پیسے دوبارہ خاموشی سے پرس میں ڈال دیے، اور اس کے بعد ہم وہاں تھوڑی ہی دیر ٹکے تھے۔ البتہ واپسی پر ہم تینوں نے خالہ کی حسب توفیق کلاس لی۔ حد ہے خالہ، میں نے پہلی بات ہی یہی کہی تھی آپ سے، مگر آپ توبہ۔ ارے مجھے کیا پتا تھا، میں نے اس کی درمیان والی 4 بہنوں کو دیکھ رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دونوں بڑی اور چھوٹی کس پر پڑی ہیں۔ خالہ کو ہم نے گیٹ پر ہی فارغ کر دیا تھا۔ بعد میں بھی ہم تینوں کی یہی ڈسکس کرتے رہے تھے۔ توبہ توبہ، خالہ کا دماغ بھی نہ بالکل کام نہیں کرتا۔ اسے دیکھ کر تو خود مجھے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر ڈیڈی کی دلہن بن کے آ جاتی تو ہم سب کی تو چھٹی ہو جانی تھی۔ اور کیا، سادگی میں اتنا حسن تھا۔ تو اس دن کافی دنوں بعد ہم سب مل کر بیٹھے تھے۔ طیبہ چائے بنا کر لائی تھی جس سے اس وقت ہم سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ البتہ ڈیڈی اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ اچانک ہی عاصم بولے، ہاں بھائی، کیا بنا تم لوگوں کی مہم کا؟ کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی؟ کافی دنوں سے، بس چند دنوں کا شوق تھا۔ شوق چند دنوں کا تو نہیں تھا، مگر ہمیں کوئی پسند ہی نہیں آئی، اور کوئی ایسی ویسی عورت ہم لوگ لانا نہیں چاہ رہی تھی جو گھر کا ماحول ہی خراب کر دے۔ سو فی الحال یہ چیپٹر یہیں کلوز کر دیا ہے، میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ اور ویسے بھی اب ڈیڈی کافی سوشل ہو گئے ہیں، گھر میں کام ہی رہتے ہیں، خود پر تو توجہ دیتے ہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اب انہیں شادی کی ضرورت ہے۔ طیبہ نے کہا تو میں نے سوچا کہ واقعی ڈیڈی اب کچھ بدل رہے تھے، اور یہ صرف میں نے ہی محسوس نہیں کیا تھا۔ چلو تم لوگوں نے کافی سیر سپاٹے کر لیے اس بہانے، عبید نے طیبہ کو چھیڑا۔ ہاں، اور لڑکی دیکھنے کے بہانے خوب خاطر مدارت بھی کروائیں، عمران نے لقمہ دیا۔ ویسے فرحت، اگر واقعی تمہیں کوئی پسند آ جاتی تو تم ڈیڈی کی شادی کرا دیتی؟ عاصم نے سنجیدگی سے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا گئی، مگر پھر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اور نہیں تو کیا، اتنے مہینوں کی خواری آپ کو مذاق لگ رہی تھی؟ میں نے اپنے لہجے میں خفگی کو تاثر پیدا کیا۔ عاصم کچھ سوچنے لگے۔ ہائے، پھر اس عمر میں ہماری بھی نئی ممی آتی، عمران نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ ویسے بھابی، تلاش بند نہ کیجیے گا، کیا پتا آپ کو ہماری نئی ممی مل ہی جائیں۔ اور پھر اسی طرح کی باتوں میں بات آ گئی تھی، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ آج چھٹی کے دن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے عاصم سے پوچھا، جو اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہے تھے۔ بس ایک ضروری کام آن پڑا ہے، شام تک آ جاؤں گا۔ یہ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو مجھے ان کی مسکراہٹ بڑی پراسرار سی لگی تھی۔ کام وغیرہ نپٹا کر ہم تینوں لاؤنج میں بیٹھی تو پتا چلا
کہ عمران اور عبید بھی کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہیں، اور ڈیڈی تو اب اکثر ہی جاتے رہتے تھے۔ میری توبہ، اگر اب ڈیڈی کی شادی کا ذکر بھی کروں بس کافی ہو گیا۔ اب یہ بات ہمیشہ کے لیے بند ہی رہے تو اچھا ہے۔ اگر سچ مجھ کوئی ایسی ویسی آ گئی تو میں نے جھرجھری لی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، خواہ مخواہ کوئی نئی بلا ہی نہ سر پڑ جائے۔ طیبہ نے کہا، ویسے کتنا عجیب زمانہ آ گیا نا، بیٹوں کی مائیں چاند لینے نکلتی ہیں تو انہیں چاند دکھائی ہی نہیں دیتے، اور جنہیں چاند نہیں چاہیے ہوتے انہیں ہر گھر میں چاند ہی نظر آتے ہیں۔ شاید اپنی اپنی نظر کی بات ہے۔ میں نے فلسفہ جھاڑا، مگر واقعی مجھے سمینہ کی صورت نہیں بھول رہی تھی جو گڈری کا لال تھی۔ بھابی، شاید عبداللہ رو رہا ہے، طیبہ نے کہا تو میں فوراً اپنے کمرے میں طرف بھاگی جہاں میں عبداللہ کو سوتا چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ واقعی حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر تھپکنا شروع کیا۔ وہ دوبارہ سو گیا۔ میں احتیاط سے اسے لٹا کر باہر آ گئی۔ باہر کا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ چاروں باپ بیٹے واپس آ چکے تھے، اور اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک اور وجود بھی تھا، ہلکے گلابی کا گھونگھٹ نکائے ہوئے یقیناً۔ آئیے فرحت بیگم، عاصم نے کہا تو مجھے لگا جیسے میں نیند سے جاگی تھی۔ ان سے ملیے، یہ ہیں ہمارے ڈیڈی کی دلہن۔ میں نے کہا، اور ہماری نئی ممی۔ عمران چونکا۔ کہو کیسا لگا سرپرائز؟ میں کچھ بولنے کے قابل ہوتی تو بولتی نا۔ میں نے سوچا اتنی معصوم سی خواہش ہے ہماری، اور اتنی اچھی اور پرخلوص بھی، سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو پورا کیا جائے۔ لہٰذا میں نے رشتے کروانے والی خالہ سے رابطہ کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب طے ہو گیا۔ نکاح سادگی سے ہوا ہے، البتہ ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ آخر سب کو تو پتہ چلا کہ ہمارے ڈیڈی کی دلہن آئی ہے۔ اور پتہ ہے بھابی، نئی ممی میں ساری کوالٹیز ہیں جو آپ چاہتی تھیں۔ عمران کے کہنے پر میرے دماغ کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ کیا؟ وہ مشکل میرے منہ سے نکل پایا۔ آپ کو معلوم ہے ممی نے ایم اے کیا ہوا ہے، اور مجھے میرے ہی الفاظ کی باز گشت سنائی دی۔ پڑھی لکھی تو بالکل بھی نہ ہو، اور اب وہ ہمارے ساتھ ہی آفس جایا کریں گی، کسی بھی قسم کی ملازمت نہ کرتی ہو۔ میرے ساتھ ساتھ طیبہ اور صفاحت کی بت بنی کھڑی تھی۔ اور ڈیڈی، وہ بات بتا دوں؟ عبید نے شرارت سے کہا۔ نالائکوں، کچھ تو لحاظ کر لو، ڈیڈی پہلی دفعہ بولے تھے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ ممی ڈیڈی کی یونیورسٹی فیلو تھی، اور عمران نے بات ادھوری چھوڑی۔ اوہو، ڈیڈی نے اسے گھورا تھا۔ ڈیڈی کا فرسٹ لو بھی۔ عمران نہ بھی بتاتا تو ڈیڈی کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ چلو ری، یعنی ڈیڈی ہی کی عمر کی تھی۔ اماں کی بات مجھے یاد آ گئی کہ ناشد دوشد۔ ممی، اب تو گھونگھٹ اٹھا لیں، اپنی بہوؤں سے تعارف کریں۔ عاصم نے کہا، ویسے ڈیڈی آپ کا کپل بڑا پرفیکٹ ہے۔ اتنے میں ممی صاحبہ نے گھونگھٹ اٹھا لیا، اور مجھے لگا کہ زمین اور آسمان گھوم رہے ہیں۔ میں نے قریبی دیوار کا سہارا لیا۔ سمینہ، یہ تو کہیں سے بھی ہماری ساس اور ڈیڈی کی عمر کی نہ لگتی تھی، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ اماں سچ ہی کہتی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے راجدھانی کسی اور کو سونپتی تھی۔ طیبہ اور صباحت کو تو زیادہ فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ ان کی حیثیت پہلے ہی محکوموں سی تھی، البتہ میری حیثیت اب یقیناً بدل چکی تھی۔ حکمران سے محکوم، اور یہ خود میری عاقبت نااندیشی کا نتیجہ تھا۔ یہی یہ ناول ہمارے ڈیڈی کی دلہن اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔